ویسے آپ نے کام ٹھیک ہے، یہ آپ نے شوق سے شروع کیا، دین کے لیے کیا، لیکن آپ کو ظاہر سے انکم بھی ہوتی ہے جو آپ فاؤنڈیشن پہ لگاتی ہیں، جو آپ کیلیگرافی وغیرہ کرتی ہیں، تو کتنے کی ایک پینٹنگ بیچتی ہیں آپ؟ کیلیگرافی سے مجھے انکم بہت کم ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ اس دنیا میں شاید اللہ کا نام لینے والے بہت کم لوگ ہیں. پینٹنگ سے مجھے انکم ملینز میں ہوتی تھی. پہلے میں آرمی کے بہت بڑے کانٹریکٹس کر رہی تھی، پھر شاید آرمی کو کوئی اور میرے سے بہتر پینٹر مل گیا، وچ از آئی ایم سوری، لیکن مجھے چونکہ سچ بولنا وچ از ناٹ پاسبل، بیکاز جو میرا آرٹ تھا، میں جب بھی کسی کی پینٹنگ آرٹ بناتی، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو پسند نہیں آیا نا تو میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی، تصویر کو آگ لگا دوں گی سامنے. ہمیشہ میں یہ کہہ دیتی ہوں. میری بات ڈو اور ڈائی والی ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو میک اپ کی بات کہی تھی. نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی بہتر مل گیا یا وہ آپ سے ناراض ہو گئے؟ دیکھیں، میرے ابا نے نا ساری زندگی آرمی میں رزق حلال کمایا ہے، اور میرے ابا سیاچن بھی رہے، اور میرے ابا ایکسرسائزز پہ رہے، اور میں ان آرمی کے بچوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ، میرے جب ابا سیاچن گئے تھے نا تو میری اماں، ایک چیک پوسٹ ہوا کرتی تھی، میرے ابا لوکل ٹرانسپورٹ پہ وہاں سے آیا کرتے. اس ٹائم پہ موبائل فونز نہیں ہوتے تھے، تو میری اماں ایک مہینہ ہر ویکینڈ کے اوپر، ہم بچوں 5 بہن بھائی تھے، ہمیں گاڑی میں بٹھاتی تھی، اس چیک پوسٹ پہ جاتی تھی، وہ گاڑی آتی تھی اینڈ اٹ یوز ٹو بی ایمپٹی. اور ہمیں پتا ہوتا تھا کہ جب میری اماں واپس جا رہی ہے نا تو ایسے اپنے آنسو ایسے نا وہ ہمیں بتا نہیں رہی ہیں. اب میرے ابا کا کچھ پتا نہیں تھا، وہ ان کی یونٹ ہی گم ہو گئی تھی. پھر جب یونٹ گم ہوئی تو میری اماں نے کہا کہ اب آپ نا ریٹائرمنٹ لے لیں، ہم تھک گئے ہیں. اسی لیے میرے اماں ابا لاسٹ گجرانوالہ میں پوسٹڈ تھے، تو وہیں پہ اماں نے اسکول بنا لیا، تو دین ہم لوگ وہیں پہ رہ گئے. ادروائز وی بلانگ فرام آزاد کشمیر. تو مجھے آرمی کی میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں. آرمی کی عزت میرے اس رزق حلال میں ہے جو میرے باپ نے مجھے کھلایا. لیکن میں عمران خان کو بھی فیور ان اے وے اس لیے کرتی تھی کہ عمران خان کی تصاویر بکتی ہیں، اور ان تصاویر سے میں لوگوں کے علاج کراتی ہوں. بہت سارے آپ میرے دیکھیں تو صحیح، میں تو خیر 20% اپنا میٹیریل ڈالتی ہوں، 80% ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی ہیں. عمران خان کی شاید میں نے پورٹریٹس بنانی شروع کی جو شاید انہیں پسند نہیں آئی، بٹ کوئی بات نہیں. تو پھر انہوں نے، یا مے بی ان کو میرے سے بہتر پینٹر، دس از وٹ دے سے، بٹ چونکہ آئی اوائڈ ٹیلنگ الائز، تو میں نے کہا کہ میں بتا دوں کہ شاید. ایسے کتنے کی بیچ لیتی تھی آپ ایک پینٹنگ؟ میری جو سب سے مہنگی ہے وہ 25 لاکھ کی پینٹنگ بھی کی ہے. اچھا، کیا تھا اس میں؟ جنرل باجوہ ایک وہ جھنڈا لگا رہے تھے. بہت بڑی پی ایم اے میں پینٹنگ لگی ہوئی ہے میری، الحمدللہ. پی ایم اے میں میری بہت پینٹنگز لگی ہوئی ہیں. اور خان صاحب والی، اور میں اپنے ابا کو پتہ ہے کہتی ہوں، میں کہتی ہوں ابا آپ ساری زندگی آرمی کو سرو کرتے رہے اور آپ پی ایم اے میں میرے ابا کی جان ہے. مائی فادر لوز پی ایم اے. دیکھا آپ کی بیٹی کا نام لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں جا کر، ہر جگہ پر جو ہے نا آپ کی بیٹی کا نام لکھا ہوا ہے. تو اور مجھے آئی لو آرمی، آئی ریسپیکٹ آرمی. نہیں، وہ کرنا بھی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بٹ آئی ریسپیکٹ مائی نیشنل ہیروز ایز ویل. مجھے عمران خان نے آج تک جو ورلڈ کپ جتوایا ہے، اگر کوئی اور جتوا دے گا تو میں اس کی بھی اتنی عزت کروں گی. مجھے پالیٹکس سے، کسی بھی دین کے انسان کو پالیٹکس میں آنا ہی نہیں چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے. عمران خان والی میکسیمم کتنے میں بیچی آپ نے پینٹنگ؟ 4 کا سیٹ 28 لاکھ روپے میں. اچھا، 4 پکچرز 28 لاکھ روپے میں. واہ. اور ابھی بھی آپ کو آرڈرز آتے ہیں؟ آج کل میں نے پینٹنگز کو تھوڑا سا اوائڈ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں برانڈ حیاب عرابی کو تھوڑا سا دیکھ رہی ہوں. اچھا، خان صاحب کی پینٹنگ تو آپ نے بنائی اور بیچی، ٹھیک ہے. باجوہ صاحب کی بھی بنائی، مریم نواز کی بھی آپ نے بنائی تھی، اور وہ پہلے کوئی خرید نہیں رہا تھا، پھر وہ بڑی اچھی پرائس پہ سیل ہوئی تھی. یاسر بھائی جو ہے نا، یاسر شامی، جی جی، وہ میرے بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے. جی مجھے پتا ہے. ان کی اور میری دیوار بھی سانجھی ہے، ہم اتنے قریب. 2 دن اس کے گھر بیٹھا تھا تو وہ کاشف یا پتہ نہیں کوئی آپ کی طرف آیا تھا، انہوں نے کہا یار میں ذرا رابی کے گھر سے وہ کہہ رہا ہوں، تو بتایا تھا انہوں نے کہ پیچھے ہی گھر ہے. تو یاسر بھائی نے، میں نے کہا کہ بھائی مریم نواز کی میں نے پینٹنگ بنائی ہے، تو وہ اچھا. اب دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے اتنے کام کرتے ہو. یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی جو ضرورت مند لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، شاید میری فیس ویلیو ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، یا اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہے. آپ کو میں بتاؤں احمد بھائی، آپ تو دین کو میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، آپ تو بڑے مذہبی خاندان سے، مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. کہ کچھ لوگ میرے پاس اس طرح سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں اور ہمیں وہاں پہ کسی نے کہا کہ رابی کے پاس جاؤ. اب مجھے نہیں پتا وہ سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ایک نے نہیں کہا، اور بلکہ ایک دفعہ ایک بہت بڑی کمپنی کے ون آف دا بگیسٹ کمپنیز ان پاکستان، ان کے مالک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے والد صاحب روزہ رسول کے ساتھ سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں اندر سے آواز آئی ہے
تو میرے والد صاحب نے کہا یہ کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہے لڑکی رابی پیرزادہ ہے، تو وہ کری. انہوں نے کہا ماشاء اللہ بڑی خوبصورت آواز ہے. تو لوگ مجھے نا اس طرح کی، اب یہ اللہ ان کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی خانہ کعبہ میں ہم نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ہم ہیں اور ہمیں کسی نے کہا کہ رابی نے ہماری مدد کرنی. تو لوگ میرے پاس سم ہاؤ بہت سارے آتے ہیں. تو مجھے ان پینٹنگ سے جس طرح سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اگر کبھی آج آپ کی فاؤنڈیشن میں آنے سے پہلے میرا خیال ہے میں نے کوئی 100 عورتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ، اور وہ ایسی عورتیں جن کا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی NGO سپورٹ کرتی ہے نہ کچھ اور ہے، دے ڈیزرونگ ویمن. اب میں مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتی نا ان کو، تو میں نے ان کے لیے جو بھی انتظام کیے ہوئے تھے وہ میں ابھی کر کے آ رہی تھی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے اس بندے کو انکار کر. آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اپنے بچے کو لے کر آتا ہے کہ یار یہ سال میں مر جائے گا، اس کو فلانی بیماری ہے، اس کے علاج پہ اتنے پیسے لگنے، اور آپ نے صحت کارڈ بھی بند کر دیا. تو میں نے خیر وہ پینٹنگ بنائی. میں نے کہا یاسر بھائی کو کہا، اچھا یاسر بھائی کو میرے اللہ کے کاموں کا پتہ ہے کیونکہ وہ نیکسٹ ڈور نیبر ہیں اور وہ خود بھی ٹھیک اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ یاسر بھائی اب اس کو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اچھا بہن یہ میں نا تیرا حصہ ڈلواتا ہوں، اپنا حصہ ڈلواتا ہوں اللہ کے لیے. اچھا انہوں نے وہ کوئی کسی بندے سے بات کی، وہ پینٹنگ اس نے خریدی، 2 لاکھ روپے کی شاید وہ پینٹنگ اس نے خریدی. تو وہ ایک عجیب ہی کانٹروورسی آ گئی، ایک مصیبت ہی پڑ گئی میرے سر کے اوپر. لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ ہم نے نا دنیا کو نہیں دکھانا، ہم نے اللہ کو دکھانا ہے. اگر مریم نواز یا عمران خان یا فار دیٹ میٹر اینی پولیٹیکل پرسن، اینی فیمس پرسن، کوئی مشہور کرکٹر ہو جائے، اگر اسے پتا ہے کہ ایک بندی نے میرے آرٹ سے، اور آرٹ بھی ایسا کہ میں چیلنج کرتی ہوں میرے جیسا کوئی بنائے گا نہیں، یہ بھی غرور کی بات ہے، لیکن یہ اس میں غرور نہیں کری، بڑی ہمبلی بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں ہائپر ریئلسٹک آرٹ میرے علاوہ کوئی نہیں کرتا. تو اگر تو کسی کو لگے کہ یار میرے سے بہتر ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گی، لیکن اگر نہیں بہتر تو پھر میرے سے وہ کروا لو. تو وہ مریم نواز کی پینٹنگ پہ بہت زیادہ پرابلمز ہوئی، لیکن کن کی طرف سے؟ پبلک کی طرف سے نہیں ان کی اپنی طرف سے ہی شاید ان کو اچھا نہیں لگا ہوگا، مے بی کہ میری پینٹنگ کیوں بنائی، کہ ان کی یا وہ جو کہ آپ نے کہا کہ کوئی خرید نہیں رہا. ان کی ٹیم نے نا دیکھے 2-3 دفعہ خواتین نے کانٹیکٹ کیا ہمیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پینٹنگ نا آپ فری میں دے دیں. تو میں نے انہیں بھی کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی یا تو پیسے میں نے رکھنے ہو. اب جب یاسر بھائی نے وہ پینٹنگ بیچی نا ان دا کیمرہ، میں نے وہ لوگ بلوائے ہوئے تھے سارے، میں نے ان کے سامنے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے پیسے، اگر مجھے پیسے چاہیے ہوتے نا تو شوبز میں ایک کانسرٹ کے 8 سے 10 لاکھ روپے، بلکہ سم ٹائمز کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا تو میں 15 سے 20 لاکھ روپے وی چارج. $5,000 آپ کو باہر، آپ کو بزنس کلاس کا ٹکٹ مل رہا ہے، آپ کے مینیجر، آپ کے میوزیشینس کی وہ مل رہی ہیں، آپ کو کس طرح کا ہوٹل، یو نو ایوری تھنگ وی گیٹ فرام دیئر. مجھے اب ان چیزوں کا لالچ نہیں ہے، آئی ایم ڈن ود دیٹ. اگر کسی کو اپنی آخرت اچھی کرنی ہے، مدد کرنا، نہیں کرنی تو ٹھیک ہے. اسی لیے تو میری جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی فنڈ بیسڈ نہیں ہے، سیلف فائنینسڈ ہے، میں خود چلاتی ہوں اسے.